الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من نسی الصلاۃ علیہ ناطیہ طریق الجنہ، کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ اس لیے محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین نویت سنت الاعتکاف۔ شادی دے موقع تے اس مبارک محفل دا اہتمام ہے تے کلام میں ایسا پڑھن لگیاں جدے وچ ایک دلہن تے دلہا دا ذکر ہے۔ سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیسی دلہن تے کیسا دلہا سی۔ دلہن ولا جواب دلہا ولا جواب دلہن ولا جواب دلہا ولا جواب دلہن دانائے زہرا دلہن دانائے زہرا دلہا ابو تراب دلہن ولا جواب دلہا ولا جواب۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا دا لقب ابو تراب، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عطا فرمایا سی تے او شاعر نے آپ دا لقب جڑا ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ سنو، دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے، دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے، دلہن تے دلہا دوویں وارث نے دو جہاں دے، او اپنی تھاں نوابے او اپنی تھاں نوابے او اپنی تھاں نوابے اے اپنی تھاں نوابے دلہن دانائے زہرا دلہا ابو
تراب دلہن ولا جواب. ہن اگلے شعر تے کوشش کرے جے تسی ہن جڑا میں پڑھن لگیا بھی منہ تے ہاتھ رکھنا بھی سبحان اللہ نہ نکلے، لیکن میرا نظریہ عقیدہ ہے بھی تسی منہ تے ہاتھ رکھیا پھر بھی سبحان اللہ نکل جانی. شعر ہی ایڈا وزنی ہے، حقیقت میں کہہ رہے تسی سنو گے پھر دستے اج میں سنو. کہندے نے کچھ جوڑیاں دی شادی تے کر دے دنیا والے، کچھ جوڑیاں دی شادی تے کر دے دنیا والے، پر اس جوڑے دا خدا نے، اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب دلہن ولا جواب، دلہا ولا جواب، دلہن ولا جواب. اور آخری شعر میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے، میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے، میرے نبی دی بیٹی تطہیر دی کلیے، یعنی کہ اس کلی نو، یعنی کہ اس کلی نو اج مل گیا غلاب، یعنی کہ اس کلی نو اج مل گیا غلاب، دلہن دا نام زہرا، دلہا ابو تراب، دلہن ولا جواب. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کریمیاں دا صدقہ ساڈی اج اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں مبارکباد پیش کراں گا بھائی محمد مقبول صاحب نو کہ جنہاں نے اپنے بیٹے دی شادی دے اس موقع تے اس بابرکت محفل دا اہتمام فرمایا. یقیناً اس معاشرے دے وچ شادی دے موقع تے ایسے پروگرام کرنا، ایسیاں محفلاں دا انعقاد کرنا یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا اظہار اور منہ بولدا ثبوت ہے. وگرنہ لوگ شادیاں تے کی کچھ نہیں کردے، ایک سنت نو ادا کرن دی خاطر
متعدد گناہ کبیرہ کر جاندے نے، اور مہندی جس نو کیا جاندا ہے، یہ تے گناہاں دا مرکب ہے، یہ گناہاں دا کی ہے؟ مرکب، کہ بہت سارے گناہ اس مہندی وچ جمع ہو جاندے ہیں۔ عورتاں دا بے پردہ ہونا، اور اس مہندی دی رات نو ٹھٹھا مذاق دا عام ہونا، اس مہندی والی رات نو گانا اور ساز باجے، انیاں ساریاں چیزاں یہ مہندی دی رات مہندی دی موقع تے پائیاں جاندیاں، اس تو بھی زیادہ نہیں۔ حتیٰ کہ مرد نو مہندی لگانا، دلہے نو مہندی لگانا بھی درست بولیے بھئی نہیں۔ اس دی وجہ یہ وے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اللہ پاک نے دو خوشبوئیں عطا فرمائیاں نے۔ کتنیاں خوشبوئیں؟ دو۔ فرمایا ایک مرد واسطے، ایک عورت واسطے۔ پوچھا گیا کہ مرد واسطے کیڑی ہے؟ فرمایا جدے وچ مہک ہوے، جدے وچ بو آوے، خوشبو آوے، کسے گلی بازار چوں نکلے، کسے محفل وچ آ کے بیٹھے، او دی خوشبو محسوس ہوئے کہ یار اس بندے نے کوئی نہ کوئی عطر، کیوں نہ کوئی اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ مرد دی ہے۔ تے پوچھا گیا آقا عورت دی خوشبو کیڑی ہے؟ فرمایا اس دی خوشبو ہوے کہ جڑی ہتھاں تے لگاوے جدے وچوں خوشبو بو نہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت خوشبو لگا کے جاوے، عطر نما، پرفیوم نما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ عورت زانیہ ہے۔ وہ عورت کی ہے؟ زانیہ ہے جیڑی عورت خوشبو لگاندی ہے۔ تو اے مہندی جیڑا لگانا ہے نا ہتھاں تے، دلہا دا یا پیراں تے، کسے بھی مرد دا، اے درست نہیں، کیونکہ اے خوشبو عورت دی ہے، مرد دی نہیں۔ اور اے لگا رہا ہے اس واسطے علماء نے، محدثین نے اس نو نجائز اور حرام قرار دیتا ہے کہ عورت دے نال تشبیہ ہو رہی ہے، کہ اے خوشبو عورت دی سی، لگا کون رہا ہے؟ بولیے بھی مرد۔ اس واسطے نہیں لگانی چاہیے۔ بعض ساڈے معاشرے، ساڈے رسم و رواج اس طرح دے نے کہ لوگ مجبور کر دینے، ماں مجبور کر دی، یہ باپ، رشتہ دار کر دینے۔ اس دا طریقہ ہے کہ ہاتھ تے کوئی نہ کوئی کاغذ وغیرہ یا کوئی نہ کوئی چیز وغیرہ رکھ کے کاغذ دے اوپر لگا دیتی جائے تاکہ وہ رسم بھی پوری ہو جاوے۔ اگر اندے تو بغیر شادی نہیں ہوندی تو اگر اندے تو بغیر شادی ہو جاوے تو پھر کوشش کرو کہ مہندی مرد دے ہاتھے نہ لگائی۔ یہ ایک بطور اسلام میں کہہ دیتا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ شادی دے موقع تے انہوں نے اس مبارک محفل دا اہتمام فرمایا، وگرنہ ہن صورتحال چل رہی ہے کہ لوگ دوویں پارٹیاں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آندے نے رحمان بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے۔ جی صورتحال ہے کہ جمعے والے دن یا کسی بھی محفل تے لوگ خطیب دے سامنے بیٹھ کے گفتگو بھی سن لیندے نے، اور جناب ٹی وی دی سکرین دے سامنے بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لیندے نے۔ صورتحال کچھ اس طرح دی، یہ میموری کارڈ دے وچ نعت شریف بھی بھروا لیندے نے، بیان بھی آندے نے کر دو، تلاوت قرآن پاک بھی کر دو، لیکن نال نال کہندے نے دے وچ گانے بھی بھر دو۔ یعنی کوشش ہے بندیاں دی کہ رحمان بھی راضی ہو جاوے، شیطان بھی راضی۔ شادی دے موقع سے بھی لوگ باز انج کر دے نے، ایک رات محفل کرا لی، اگلی رات مہندی کر لی۔ ہاں جی، کہ محفل کرا کے رب راضی کر لیا تے مہندی کر کے شیطان راضی کر لیا۔ اس طرح دا سانو رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر مبارک ہو جائے، اس تو بڑھ کے کوئی مہندی ہو سکتی جناب؟ کیوں جی؟ اس تو بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا پروگرام؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جس کم دا آغاز ہی اللہ دے ذکر تو کیتا جاوے، او کم کدے برکت تو خالی نہیں ہو سکتا۔ شادی دی ابتدا ہی اللہ دے ذکر تو ہے، تو پھر وہ شادی برکت تو خالی ہو سکتی ہے؟ کدے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سانو بھی چاہیے کہ اسی اپنے بھائیاں دی، اپنے بیٹیاں دی، جتوں تک ساڈی یعنی ساڈی وساطت، ساڈا تعلق اور ساڈا پیار ہے جنہاں لوگاں دے نال، جنہاں نو اسی سمجھا کے، قائل کر کے، ترغیب دلا کے
اگر اسی انہوں نے یہ بریاں رسماں تو بچا کے تے اگر یہ سائڈ تے لے آئیے یقیناً اللہ پاک سانو بھی اس دا صلہ عطا فرمائے گا. لیکن صورتحال یہ کہ اسی پہلے ہندوستان دے وچ رہندے سی. ساڈے وڈیرے دادا پڑدادا یا جنہ دے والد بھی بہت زیادہ عمر ہو سکتا انہاں دا والد بھی ہندوستان دے وچ دی پیدائش ہوئی ہوئی. یعنی ساڈے آبا و اجداد پہلے ہندوستان دے وچ رہندے سی. اسی ہندوستان نو چھوڑ کے آ گئے لیکن انہاں دیاں رسماں نہیں چھڈیاں. انہاں دیاں رسماں اج تک بھی شادی بیاہ دے موقع تے خوشی غمے دے موقع تے کچھ نہ کچھ رسماں اسی انہاں کولوں وصول کر کے تے پھر اسی انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنا لیں. جبکہ جدو ہندوستان ہی چھڑ دے آئے تے پھر رسماں بھی چھڑ دی. جدو ہندوستان ہی چھوڑ دیتا ہے تو پھر رسماں نو اپنا کی کرنا. اس واسطے شادی دے موقع دے سانو چاہیے کہ اسی تمام تر او رسم رواج نو چھوڑ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق خوشیاں نو جڑا ہے او انجام دئیے. قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مبارکہ پڑھی ترجمہ سنو گے ایمان تازہ. لیکن توجہ پوری کرو گے تو پھر میں سناواں گا. تھوڑی توجہ بالکل ہی نہیں ہے. اے جنیاں گلاں میں کر لیاں نے پوری تقریر دی جان گلاں تے تسی اندے سے داد میں کھل کے دینی سی تاکہ اگاں میں ہور تیاری کردا جناب کہ بندے جناب بھی گلاں بڑے شوق نال سن دے. اللہ دا انداز خطاب بہت پیارا ہے. سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ پاک اپنے بندیاں نو مخاطب ہے. اللہ اپنے بندیاں نال خطاب فرما رہے ہیں. خطاب سنو اللہ پاک دا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. او میرے بندیو مینو ایک گل دسو. اللہ خطاب ہے بندیاں نال مخاطب ہے. اے میرے بندیو مینو ایک گل دسو کہ میں تھانوں اگر عذاب دیواں تے مینو ملے گا کیا؟ اگر میں تھانوں عذاب دیواں تے مینوں ملے گا کی؟ ہوندا ہے نا کہ انسان تو بدلہ لوے تے خوش ہوندا ہے راحت محسوس کردا ہے. لیکن اللہ خالق کائنات انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. بدلہ لین تو پاک ہے. بندہ بندے نو تکلیف پہنچاوے ظلم کرے وہ دی کوشش ہوندی کہ میں دے کولوں اینو تکلیف پہنچاواں تے ظلم کراں. اور جدو تکلیف یا ظلم دا بدلہ لے لے تے دلی تسکین محسوس کردا ہے. وہاں میں اپنے اس دکھ تکلیف دا بدلہ واپس لے لیا. لیکن اللہ خالق کائنات فرما رہے میں تے انہاں ساریاں چیزاں تو پاک. پھر میں دسو کہ میں اگر تانوں عذاب دیواں تے مینوں ملے گا کیا؟ یعنی اللہ خالق کائنات اپنے بندیاں نو عذاب دینا نہیں چاہتا. اگے اللہ خالق کائنات نے دو شرطاں لگائیاں پر میں دو چیزاں تے عمل تسی کر دے رہا جے میرا وعدہ ہے کہ میں تانوں عذاب نہیں دیاں گا. کی فرمایا ان شکرتم. نمبر ایک تساں نے شکر ادا کرنا. نمبر ایک تساں نے شکر ادا کرنا. یعنی شکر کس گلتے کہ اللہ خالق کائنات نے سانو انسان بنایا اور صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان بنایا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے سی تے راستے دے وچ کتا بیٹھا سی. کتا اس نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نال کو گل کیتی آپ رون لگ پے. جد روئے مرید کہنے لگے بابا جی رو کیوں رہ جے؟ فرمایا کتے نے گل ہی ایسی کیتی کہ میں نے رونا آ گیا. پوچھا کہ کتے نے کی گل کیتی ہے؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے کتا کہندا کہ اے با یزید بستامی او دہاڑی کیڑی نیکی سی کہ جڑی رب نو پسند آئی ہے تے انہیں انسان بنا دیتا ہے اور میرا کیڑا گناہ سی کہ جڑا رب نو پسند نہیں آیا تے میں نے کتا بنا دیتا. اگر رب چاہتا تے کتا بنا سکتا سی. رب چاہتا تے جناب ریت دا ذرہ بنا سکتا سی درخت بنا سکتا سی. لیکن اس ذات دا کتنا شکر ہے کہ اس نے سانو کی بنایا ہے انسان بنایا. فرمایا انسان بنایا مسلمان بنایا ایمان عطا کیتا قرآن عطا کیتا
اور سب تو بڑھ کے آمنہ دا لال عطا کیتا. فرمایا نہ گلاں تے تسی میرا شکر ادا کرو. اور فرمایا جدو شکر ادا کرو گے تے فرمایا میں عذاب نہیں دیاں گا. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں عذاب نہیں دیاں گا. وآمنتم، اور فرمایا جنیاں میریاں نعمتاں نے نا انہاں تے پھر تسی ایمان بھی لے کے آنے، انہاں نو تساں نے تسلیم بھی کرنا ہے. او دے تے تہاڈا ایمان یقین پختہ ہوئے کہ کریم رب دیاں ساریاں نعمتاں نے. اور اللہ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو اگر اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نو گننا چاہو تے گن نہیں سکتے. اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے. اور وہ لوگ کتنے نادان نے جو میرے محترم بھائی فرما رہے سی کہ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں شاناں نو تکڑی لے کے تول دے پھر دینے کہ اللہ پاک نے محبوب نو اے عطا فرمایا اے نہیں عطا فرمایا، فلان چیز دیتی ہے فلان نہیں دیتی. اللہ خالق کائنات تے فرما رہا حیا کر، جو یار دے صدقے تینوں دیتا ہو تے گنتی وچ نہیں آ رہا. جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے او تے گنتی وچ نہیں آندیاں. تو جو اپنے محبوب نو عطا کیتیاں ہونیاں نے وہ گنتی وچ کیویں آ سکدیاں نے. دو کم کرو، اللہ فرماتا ہے میں عذاب نہیں دیاں. نمبر ایک کی کرنا ہے شکر، کی کرنا ہے. اور نمبر دو اللہ نے جتنیاں نعمتاں دتیاں نے انہاں تے ساڈا ایمان ساڈا یقین پختہ ہو. اگے اللہ خالق کائنات فرماندا ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. جے تسی شکر کرو گے تے پھر اللہ بھی شکر ہی کرے گا. شاکرن اس دا مطلب ہوندا ہے قدردان. شاکرن دا کی معنی ہے قدردان. اللہ پاک فرما رہا ہے پھر میں بھی قدردان ہاں. اگر تسی میریاں نعمتاں دی قدردانی کرو گے میں رب ہو کے تہاڈے اعمال دی قدردانی کراں گا. کس طرح اللہ خالق کائنات انسان دے اعمال دی قدردانی کردا ہے؟ صحیح بخاری شریف وچ حدیث مبارکہ مفہوم پیش کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندے دی زندگی گناہاں دے وچ گزری، شب و روز گناہ کردا رہا، گناہ تو گناہ کردا رہا. لیکن جدوں قیامت دا دن آئے گا رب کائنات جل جلالہ اس بندے نو مخاطب ہو کے فرمائے گا او بندے میں اج تیری ایک نیکی دی قدردانی کرن لگیا. وہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ گناہاں دے نال میرا نامہ اعمال بھرپور، او نیکی کیڑی ہے کہ جس نیکی دا اللہ خالق کائنات حوالہ دے کے تے قدردانی دا اہتمام فرما رہے ہیں. بندہ عرض کرے گا یا الہی ماذا عملت قضا و قضا، یا اللہ میں کیڑا نیک عمل کر بیٹھا کہ جس دا حوالہ دے کے اور تو اپنی شان شاکران دا اظہار فرمان لگے ہیں. اللہ خالق کائنات فرمائے گا ایک دفعہ تو راستے وچ جا رہا سے تے کانٹے دار ٹہنی اس راستے دے وچ پئی ہوئی سی جس نو کنڈے لگے ہوئی سی، بیری دا درخت، بیری دا کو چھاپا، ککر دا کو جناب ٹہنی. او فرمایا راستے تے پئی سی. او بندے تو اس ٹہنی نو اس کانٹے دار شاخ نو اٹھا کے ایک سینڈ تے کر دیتا تاکہ گزرن والیاں نو تکلیف نہ ہوئے، کوئی کنڈا کسے دی تلی اور پاؤں دے وچ نہ لگے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا بندے تیری او نیکی میں نو اس قدر پسند آئی ہے کہ میں اج شاکرن اپنی اس صفت کا اظہار کر دیا ہویا تیری اس نعمت دی قدردانی کر کے تینو جنتی بنا چھڑے ہے. تینو کی بنا چھڑے ہے؟ جنتی بنا چھڑے ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ میں جدو معراج شریف دی راتی گیا جنت دی میں سیر فرمائی تے ایک محل بڑا خوبصورت سی، بہت خوبصورت سی، جنہوں حضور اکھن خوبصورت.
سوچ کے دسو جنہوں سرکار آکھن کے بڑا سونا سی پھر او دی خوبصورتی دا عالم کی ہوئے گا. حضور فرماندے نے میں جبریل تو پوچھیا کہ جبریل محل کدھا ہے؟ او عرض کردہ آقا بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی جس دی نظر زمین تے رہندی سی، جس دی نظر زمین تے رہندی سی، دائیں بائیں سجے کھبے اگے پیچھے نہیں سی دیکھ دا، او دی نظر بالکل زمین دی اوپر رہندی سی. کیوں کہ راستے دے وچ اگر کوئی کانٹے دار شاخ ٹہنی پئی ہوئی او اٹھا دیندا سی، اگر کوئی پتھر نما روڑا پیا ہوندا سی، کوئی ایسی چیز پئی ہوندی سی جڑی گزرن والیاں دے درمیان رکاوٹ دا سبب اور ذریعہ بندی سی. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردے نے آقا وہ بندہ فوراً ہٹا دیتا سی تاکہ گزرن والیاں نو تکلیف نہ ہوئے. اللہ خالق کائنات نے جنت دے وچ خوبصورت محل اس نوجوان دے واسطے بنا چھڈیا. اللہ شاکرن قدردان. شاکرن دا کی معنی ہے؟ سارے بولو. اللہ قدردان ہے بندے دے نیکیاں اور بندے دے اعمال دا. اور دوستو توجہ کرو اللہ خالق کائنات کیسا قدردان ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں دو کم تسی کرو، میریاں نعمتاں دی قدردانی تسی کرو، میریاں نعمتاں تے ایمان تسی رکھو، دواڑیاں نیکیاں دی پھر قدردانی میں رب کراں گا. تسی میریاں نعمتاں دی قدردانی کرو، میں دواڑیاں نیکیاں دی قدردانی کراں گا. اور رب کس طرح قدردانی کردا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندیاں نو عذاب دے وے. اللہ نو یہ بات پسند نہیں کہ اپنے بندیاں نو عذاب دے وے. سنو ایک حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف دے وچ حدیث مبارکہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے ہمراہ کسی جگہ تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک جگہ سرکار ٹھہرے، پورا قافلہ سی. کی دیکھیا کہ ایک عورت روٹیاں پکان دے واسطے تنور نو جلا رہی ہے، تنور نو گرم کر رہی ہے، یعنی اس نے آگ نو جلا رکھے ہے. لیکن منظر بڑا خوبصورت ہے. اس عورت دا چھوٹا جا بچہ بھی اس عورت دے قریب ہے. جدو آگ دا شولہ نکلدا ہے نا تنور دے وچوں، او عورت فوراً اپنے بچے نو اپنے سینے دے نال لگا لیندی ہے کہ کدھر آگ دا کوئی شولہ یا کوئی چنگاری یا آگ دا کوئی انگارہ میرے بیٹے تے اثر انداز نہ ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظر دیکھ رہے تھے. ایک صحابی اس عورت دے کولے گئے اور عورت نو جا کے سلام پیش کیتا. تے سلام پیش کرن تو بعد اس عورت نو کہن لگے اے عورت تو نہیں جاندی سرکار تشریف لے کے آئے ہوئے. جدوں نے سرکار دا نام سنیا، سرکار کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. سرکار کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، اور ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل اوپر سایا کرتے. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل اوپر سایا کرتے، اور ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لگڑی روئی. جدو اس عورت نے سنیا نا کہ سرکار آئے نے، سرکار دا نام مبارک سنیا، فوراً جناب منہ دے وچ مٹھاس آ گئی. انہیں جناب اپنا پلیتھن، اپنا آٹا، اپنا تنور، اپنی آگوں تے چھوڑی، اپنے بچے نو سینے دے نال لگایا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی، سلام پیش کیتا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا. عرض کر دی بندہ نواز اگر اجازت ہوئے تو میرے بھی دو مسئلے نے میں بھی پوچھ لما. اللہ اکبر. میرے بھی دو چھوٹے چھوٹے کی نے مسئلے نے سوال نے، اگر اجازت ہوئے تو میں بھی پوچھ لما. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عورت پوچھ. انہیں پہلا سوال کیتا، کہنے لگی علیہ اللہ بی ارحم الراحمین. آقا کیا اللہ سارے رحم کرن والیاں تو بڑھ کے رحم کرن والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر.
سارے جننے بھی مہربان جننے بھی رحیم نے جویں ماں بچیاں واسطے رحیم ہے باپ اولاد واسطے رحیم مہربان ہے وہ عرض کر دی آقا جتنے بھی رحم کرنے والے نے کیا اللہ انہاں تو بڑھ کے رحم کرنے والا نہیں؟ حضور فرماندے نے کالا بلا کیوں نہیں، میرا کریم رب ساریاں تو بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اگلا سوال اس عورت کا سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ عورت عرض کر دی آقا کیا جتنا پیار ماں اپنی اولاد نال کر دیئے اللہ اپنے بندیاں نال اس تو بڑھ کے پیار کرنا والا نہیں ہے؟ جنہ پیار ماں اپنی اولاد نال کر دیئے اس تو بڑھ کے اللہ اپنے بندیاں نال پیار کرنا والا نہیں؟ حضور فرماندے نے کیوں نہیں بی بی، میرا کریم رب ماں تو کئی گنا بڑھ کے اپنے بندیاں دے نال محبت پیار کرنا والا ہے۔ کتنی دنا، کتنی عقل مند اور کتنی سیانی عورت سی، عرض کر دی آقا میں تے پسند نہیں کر دی کہ میرا بیٹا اگ وچ جائے، تنور دے وچوں اگ دا شولا نکلدا سی، میں فوراً اپنے بیٹے نو اپنے سینے دے نال لگا لیندی سی، تے کیا اللہ اپنے بندیاں نو اگ دے وچ بھیجے گا؟ جدو اس عورت نے چاروں سیڑاں تو چاروں سمتاں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گھیر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک چکا لیا، زلفاں مبارکاں جناب وہ بکھر گئیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچ آنسو نے رو کے کریم رب تو پوچھ دینے کہ یا اللہ دس میں تیری بندی نو جواب کی دیواں، دس میں تیری بندی نو جواب کہنے تے میریاں چارے سیڑاں کور کر لیاں نے، جواب کی دیواں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کہ میرے اور میرے رب دے درمیان کچھ وقت ایسا بھی گزردا ہے، کچھ لمحات ایسے بھی آندے نے کہ ساڈے درمیان نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی صحابی، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں ہوندے، فرمایا یا ذات خدا ہوندی ہے یا ذات مصطفیٰ ہوندی ہے۔ یہ ایسا وقت سی، حضور رو رہے نے اور رو کے کریم رب تو پوچھ رہے نے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب اس عورت نو اس میری بندی نو کہہ دے کہ ہاں اللہ خالق کائنات بھی اپنے بندیاں نو عذاب نہیں دے گا، جہنم وچ نہیں بھیجے گا، لیکن جڑا باغی ہوئے گا، باغی سرکش ہوئے گا، اللہ خالق کائنات اس نو ضرور جہنم دے وچ بھیجے گا، جڑا میرا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفادار ہوئے گا ان ضرور جنت ہی عطا کیتی جائے گی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندیاں نو کی دے وے، عذاب دے وے۔ اس واسطے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میرے بندیوں دسو تانوں عذاب دے کے میں نے ملے گا کیا؟ کی ملے گا میرا؟ کوئی میری طاقت دے وچ اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں، لیکن فرمایا دو کم تساں نے کرنے نے کہ میری نعمت دی قدردانی اور میری نعمت دے ایمان تسی لے آنا ہے، پھر دھواڑیاں نیکیاں دی قدردانی میں کرنا۔ کس طرح کردا ہے؟ اگے ایک مثال تساں نے سن لی، ایک مثال اور سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات میں لکھے، فرماندے نے قیامت دے دن اللہ خالق کائنات ایک بندے نو بلائے گا کہ یا فلان ادخل الجنہ بعملک، اے بندے اپنے ایک خاص عمل دی وجہ تو جنت داخل ہو جا، ایک خاص عمل دی وجہ۔ وہ بندہ اپنی زندگی دے شب و روز تے نظر دوڑائے گا، نظر دوران تو بعد جدو انہوں اپنی نیکی یاد نہیں آئے گی، اللہ خالق کائنات دی بارگاہ میں چرز کرے گا، اے رب کائنات وہ میری کیڑی نیکی ہے کہ جس نیکی دا حوالہ دے کے آج میں نے جنت عطا کیتی جا رہی ہے۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا قلتا فی خلال ذالک، اللہ فرمایا ایک دن تو اپنی نیند پوری کر رہا سے، اپنا سکون اور اپنی راحت پوری کر رہا سے، تیری زبان دے وچوں لفظ اللہ نکلے، تیری زبان دے وچوں لفظ اللہ،
جن نے ایک دفعہ اپنی زبان چ اللہ کہہ دیتا انہیں کریم رب دیاں کروڑاں صفتاں دا ذکر کر دیتا. کتنیاں صفتاں دا؟ کروڑاں. ایک مرتبہ لفظ اللہ، کیونکہ اللہ دا ذاتی نہ ہے، باقی سارے صفاتی نے. کئی ہاں پیار دے نال اللہ. اس دی زبان دے وچوں کی نکلیا؟ نیند پوری کر رہا سی، وہ پہلو چینج کرن لگیا، اپنی سیڈ چینج کرن لگیا، ان دی زبان دے وچوں لفظ اللہ نکل گیا. پھر کہنا چاہیے محبت دے نال کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آنے لگا. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آنے لگا. ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آنے لگا. ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آنے. ہن جناب دی زبان وچوں لفظ اللہ نکلیا، اس تو بعد انہیں پاسا پلٹیا. ثم غلب النوم، پھر او دے تے نیند غالب ہو گئی. ونسیا، او بندہ بھول گیا کہ میری زبان وچوں لفظ اللہ نکلیا سی. اللہ خالق کائنات نے فرمایا او بندیا تو تے بھول گیا. وما انسا اما انا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ میں بھولیا واں، نہ مینوں نیند آندی ہے، نہ مینوں اونگ آندی ہے. او تیری زبان وچوں لفظ اللہ نکلنا مینوں اینا پسند آیا ہے. اس تیری نیکی دی قدردانی کیتی ہے، اج جنتی بنا چھڑیا ہے. اج کی بنا دیتا ہے؟ جنت. اللہ نیکیاں دی قدردانی کرے. اگر اسی اودیاں نعمتاں دی قدردانی کری. شاکران دا مطلب ہے قدردان. ایک بندہ غریب سی، مزدور سی، محنت مزدوری کردا سی. 6 ماہ گزر گئے کہ اس دے گھر دے وچ گوشت نہیں پکیا. کتنی دیر گزر گئی؟ 6 مہینے. گھر دے وچ گوشت اس نے جناب بڑی محنت مشقت کر کے اس دا دل چاہیا کہ 6 مہینے گزر گئے نے گوشت نہیں کھادا، کہ کیوں نہیں آج گوشت کھائیے. انہیں جناب بازار دے وچ گوشت خریدیا تے خرید کے گھر اپنی بیوی نو لیا کے پیش کیتا کہ گوشت پکاؤ. 6 مہینے گزر گئے نے، آج بڑا من چاہ رہا ہے کہ گوشت کھاواں. 6 مہینے تو بعد جی ہانڈی پکے تے صاف ظاہر ہے عورت نو مرچ مسالے دا تجربہ باقی نہیں رہندا. اس عورت دے کولوں تیز نمک یا تیز مرچاں سالن دے وچ پے گئی. جدو کھانا تیار ہو کے صاحب دے اگے آیا، 6 مہینے تو بعد گوشت کھان لگیا سی. بڑا شوق سی کہ گوشت کھانا ہے، لیکن جدو پہلا لقمہ پہلا نوالا اس نے جناب سالن دے نال لگا کے اپنے منہ دے وچ پایا، نمک بہت تیز سی. اس نو بڑا غصہ آیا کہ 6 مہینے دی محنت تے گوشت کھادا، وہ بھی جناب کھان دے قابل نہیں. لیکن پھر دل چ خیال آیا اج اے کسے دی بیٹی ہے تے کل نو تیری بھی تے بیٹی ہونی ہے. اس نے بھی جناب کسے دی بیوی بننا ہے، اس نو بھی سالن تیار کرنا پے گا. اگر اج میں اس دے نال کوئی گھٹیا حرکت کراں گا، اس نو ماراں گا، پیٹاں گا، ظلم کراں گا، ہو سکدا ہے ایہو صورتحال میری بیٹی نال پیش آ جائے. ایک دوسرا خیال آیا کہ 6 مہینے تو بعد سالن پکایا، تجربہ رہا نہیں انہوں. کی ہویا؟ دل چاہتا ہے یا اللہ تیری بندی ہے، میں تے معاف کرنا.
تیری بندی یہ میں کی کرنا وا معاف کرنا وا. او بندہ جدو دنیا تو گیا گناہاں دے نال زندگی اس دی بھری ہوئی سی. جدو گیا قبر دے وچ اپنے کسی قریبی نو خواب چ نظر آیا. اس نے پوچھا سنا اللہ پاک نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے؟ او صاحب کہن لگیا جڑی بیوی دے نال نیکی کیتی سی اس نیکی دے صدقے اللہ نے مینوں جنتی بنا چھڈیا. جڑی میں بیوی دے نال کی کیتی سی میں چاہتا تے ظلم کر سکدا سی, میں چاہتا مار سکدا سی, میں چاہتا گھر دے وچوں باہر نکال سکدا سی, لیکن اپنی بیٹی سامنے آ گئی کہ کل میری بھی بیٹی ہوے گی. اور نمبر 2 کہ ہے تھی اللہ دی بندی اس نے بنائی. اللہ خالق کائنات نے فرمایا تو میری بندی سمجھ کے انہوں معاف کیتا ہے, میں تینوں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا. اسی گھراں دے وچ ساڈی صورتحال بہت ساری خراب ہو چکی. اس واسطے شریعت دا مسئلہ ہے کہ خامد اگر ظالم ہوئے, مرچ مسالہ اگر تیز ہوئے تو وہ ظلم کردہ ہے. شرع فرماندی عورت اگر چر روزہ ہے پھر بھی سالن چکھ لگے, پھر بھی سالن کی کرے چکھ لگے, کیونکہ یہ دا خامد دا شوہر ظالم ہے. چکھن دے نال دا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا, یہ روزہ بھی باقی رہے گا. اگر چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے اسی نظر انداز کر دیئے, ایک دوسرے نو معاف کرن دا سی اگر طریقہ سلیقہ اپنا لیے تے گھر جنت دی مثل بن جائے. تے جی چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے جناب کیڑے کڈنے تے عیب کڈنے اور تانے دینے, کدے سامان دے کدے جہیز دے کدے او دے والدین دی غربت دے, پھر دوستو جہنم اور دوزخ دی مثال گھر بن جاندے. اور تسی کدے غور نہیں کیتا اللہ خالق کائنات نے عورت نو کھبی پسلی تو پیدا فرمایا. کیڑی پسلی تو پیدا کیتا؟ اما حوا نو کھبی پسلی تو. علماء نے بڑی پیاری گل کیتی کہ کھبی پسلی تو پیدا کیوں کیتا؟ وہ آندے نے دل بھی تے کھبی پاسی ہوندا ہے نا, دل بھی بائیں طرف ہوندا ہے, کھبی سائیڈ تے دل ہوندا ہے. مطلب کی اللہ نے عورت نو کھبی سائیڈ تو پیدا کر کے دسیا ہے عورت دا ہر رشتہ دل نال لا کے رکھو. عورت دا ہر رشتہ کدے نال لا کے رکھو؟ ماں ہے تے پھر بھی دل نال لا کے رکھو, اگر بیوی ہے تے پھر بھی دل نال لا کے رکھو, اگر بہن ہے تے پھر بھی دل نال لا کے رکھو, جی اگر بیٹی ہے تے پھر بھی دل نال لا کے رکھو. عورت دا ہر رشتہ دل نال لا کے رکھو. جب انسان اس طرح دی زندگی اپنائے گا تو پھر گھر جنت دی مثال بن جائے گا. اور اللہ قرآن چ فرما رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ پاک فرما رہا ہو مردو تسی عورتاں دے لباس دے, اور عورتاں نو فرمایا کہ تسی مرداں دا لباس دے. مرد عورت دا لباس تے عورت بولیے بھی مرد دا لباس ہے. لباس دیاں بہت ساریاں خوبیاں نے. زخم ہوئے لباس چھپا لیندے. کیوں جی؟ اگر کسی دے جسم تے کسی جگہ تے زخم ہوئے تے لباس کی کردہ انہوں چھپا لیندے. چلو آکھو گے نہیں جناب باز بندے تا پٹی بان کیوں ہی وخان دینے کہہ خود میں زخم ہے. اور میں اس تو آسان کر دے ماں اگر انسان دے جسم دے وچ کوئی جسمانی ہے وہ ہوئے تے لباس انہوں چھپا لیندے. کیوں جی نہیں چھپاندہ؟ چھپاندہ ہے نا یہ لباس انسانی جسمانی عیب نو چھپاندہ ہے. اللہ فرما رہا ہے مردو تسی عورتاں دے لباس دے, عورتاں نو فرما رہا ہے تسی مرداں دے لباس دے. مطلب کی وہ عورتوں تسی مرداں دے عیب چھپاو تے مرداں نو حکم ہے تسی عورتاں دے عیب چھپاو. جدو اے صورتحال بن جاوے پھر گھر جنت دی مثال بن جائے, گھر جنت دی مثال بن جائے گا. پھر لباس دی خوبی ایک بھی ہے کہ انسان دی عزت اور انسان دے وقار دے وچ اضافہ کردا ہے انسان دا لباس.
انسانی عزت دے وچ اور انسانی وقار دے وچ کی کردا ہے؟ اضافے دا ذریعہ اور سبب بندا ہے۔ اللہ قرآن چ فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتاں دا لباس ہے، عورتاں مرد دا لباس ہے۔ مطلب کہ مرد عورت دی عزت دے اضافے دا سبب بنے اور عورت مرد دی عزت دے اضافے دا سبب بنے۔ جدو اس طرح زندگی گزاری جائے تو پھر سوچ کے دسو کہ گھر کیسا بن جائے گا۔ تو جی اگر گھر والے ہی عورت دے عیب، عورت دیاں کمزوریاں ہمسایاں نو رشتہ داراں نو دسن کہ انہوں تے سالن پکان دا ول نہیں آندا، ساڈی نو تے کپڑے دھون دا ول نہیں آندا، انہوں تے جناب کو عقل ماتی کوئی نہیں دی، تو دسو آج اگر کسے دی بیٹی دی اسی ساڈا یہ انداز ہے، ساڈا یہ رویہ ہے، تو پھر سوچ کے دسو اسی بھی آخر کر جے باپ بن چکی ہیں، بیٹی مل چکی ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے، جے نہیں مل چکی تو اللہ پاک سانو بھی بیٹی عطا کرے گا۔ ساڈی بیٹی نے بھی کسی دی بہو اور کسی دی بیوی بننا ہے، پھر اودے نال کی رویہ اپنایا جائے گا۔ اس واسطے دوستو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں نے اگر انہاں نو نظر انداز کر دیتا جائے تو اللہ خالق کائنات دنیا دے وچ ہی گھر نو جنت دی مثل بنا دے گا۔ آخری واقعہ تے جے پوری توجہ کرو گے تے چس نو بھی چس آنی ہے، توجہ پوری کرو گے۔ جیڑا جوڑا دلہن پہلی رات کے پہن کے آندی وہ کون دیندا ہے؟ دلہے والے کون بھیجدے نے؟ دلہے والے۔ جیڑی عورت جیڑی دلہن پہلی رات جوڑا پہن کے آندی وہ کون بھیجدا ہے؟ دلہا، دلہے والے۔ انجی ہے نا جناب ساڈا رواج۔ اللہ اکبر۔ ہن شادی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا گل بھی تو شروع کیتی سی تے اپا موقع بھی یہ تھی دینی ہے۔ دلہن بھی لا جوابے تے دلہا بھی لا، دلہن دا نام زہرا تے دلہا ابو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑا خرید کے لے آئے کہ میری بیٹی یہ جوڑا پہن کے تے مولا علی شیر خدا دے کر جاوے گی۔ اگر ذوق ہوئے تے پھر ذوق نال تانوں سنا دی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑا خرید کے لے آئے اور اس دکان تو میں ساری کائنات دیاں دکانہ وار دیواں جس دکان تو شاپنگ مصطفیٰ فرما رہنے اور فرماوی کنہ دے واسطے رہنے۔ کی ہو گیا جناب؟ بس ہے 5 منٹ بس۔ شکریہ جناب، تو اتھے اگے آ جائے، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، لانتی نہیں کہنا چاہیے، اتھے اگے آ جائے۔ فرمامی اللہ دے بندیاں مدنی پاک سرکار جوڑا مبارک خرید کے لے آئے، گھر لے آ کے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نو پیش فرمایا کہ اے بیٹی اے جوڑا زیب تن فرما کہ مولا علی شیر خدا دے گھر تشریف لے کے جانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جوڑا دے کے مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف لے کے آئے۔ ایک منگتا ایک سائل آیا، آ کے جنابوں نے سوال کیتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ پوچھ دیاں نے آن والا کون ہے؟ او عرض کردہ ہے کل میری بیٹی دی شادی ہے، کپڑے کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا دے دل وچ خیال آیا کہ چلو کو پرانا جوڑا، پھر قرآن دی آیا مبارکہ یاد آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ پاک فرماندا ہے اونی دیر تک نیکی نہیں پا سکدے جنی دیر تک محبوب چیزاں میری راہ وچ تقسیم نہ کرو۔ ان جوڑا محبوب سی کیونکہ باپ خرید کے لے آیا ہے۔ آج بھی بیٹی سہیلیاں نو دستی ہے کہ جڑا میں جوڑا پہنے ہے میرا باپ لے کے آیا ہے، اور او باپ پیو نے جنہ دی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، جناب جوڑا اٹھایا،
جناب اس سائل نو پیش کر دیتا. جدو سائل نو پیش کیتا سائل جوڑا لے کے چلا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اطمینان کہ جناب جوڑا بھی آ گیا ہے. لیکن جدو رخصتی دا ٹائم آیا پوچھیا بیٹی جوڑا کتھے وے؟ عرض کر دیا نے ابو جانو تے میں منگتے نو دے دیتا سی، سائل نو دے دیتا سی. فرمایا ہون کی پہن کے جاؤ گے؟ جدو اے فرمایا اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو فرمایا او جبریل جنت وچ جاؤ، جنتی جوڑا سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ وچ پیش فرما. ہن توجہ کریا جے جناب جبریل علیہ السلام جنت چ جوڑا لیا. حکم کنے فرمایا؟ بولیے اللہ پاک نے. وچلی گل اجے تک تسی نہیں سمجھے، توجہ کریا جے. جوڑا بھیجیا اللہ نے کیوں؟ زمانے والے نو دسیا جیڑا دلہا بن کے میرے نبی دے گھر جا رہے آئے اے جدو دنیا تے آیا سی میرے گھر وچ آیا سی، ابو طالب دے گھر وچ نہیں آیا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا دی ولادت با سعادت اللہ دے گھر وچ ہوئی. فرمایا جوڑا بھی اسی گلاں گے جیڑا پہن کے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہن کے علی دے گھر وچ آن گیاں تاکہ زمانے والے نو پتہ لگے کہ جیڑا جوڑا دلہن پہن کے آندی ہے وہ دلہے والے بھیج دے نے. اللہ نے اس واسطے جوڑے دا انتخاب فرما چھڑے. اللہ پاک سانو حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے اور گھراں دے وچ جو میاں بیوی دے حقوق نے اللہ پاک ایک دوسرے نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلو جی کلام بہو دا شیر بھی آنے پڑھ دیو. سخی سلطان فرماندے نے کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا والے لایا کیتی جانے حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا اسی مر گئے باغو تا مطلب نو پایا ہن گلاں میں ایک دو یاد آ گئی.
مدنی پاک سرکار نے تو پوچھا گیا جنتی عورت کیڑی ہے، جنتی عورت کیڑی ہے؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا جدو خامد اونوں ویکھے تے خوش ہو جاوے، جدو خامد اونوں ویکھے کی ہو جاوے؟ خوش ہو جاوے، او عورت جنتی ہے۔ او عورت مطلب کی عورت دی زیب و زینت، عورت دا ہار سنگھار ہووے، جدو بندہ گھر آوے او دی نظر بیوی تے پوے تاکہ بندہ غیر عورتاں ولے نہ ویکھے۔ مصطفیٰ فرماندے نے او عورت جنتی ہے، لیکن ساڈا معاشرہ کیسا بن چکیا ہے؟ گھر وچ جناب میلے کچیلے کپڑے پانے نے، گھر وچ میلے کچیلے کپڑے تے جدو باہر نکلنا ہے، باہر جانا ہے، حالانکہ علماء نے حرام لکھیا ہے عورت دا کسے ہور واسطے ہار سنگھار کرنا، زیب و زینت کرنا حرام ہے۔ عورت اگر کر سکتی ہے صرف اپنے خامد واسطے کر سکتی ہے، کسے دوسرے واسطے نہیں کر سکتی۔ بلکہ علماء نے لکھیا ہے جیڑی عورت دی شادی نہیں ہوئی، کنواری یہ جوان ہے، او عورت دا زیب و زینت کرنا، ہار سنگھار کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ہار سنگھار کدے واسطے کر دی پہ یہ دخامت ہے کوئی نہیں، انہیں آدھی زیب و زینت کنو وکھانی ہے، یہ ہار سنگھار کنو وکھانا ہے؟ صرف عورت آدھے خامد واسطے کر سکتی ہے، کسے دوسرے واسطے۔ ہن ایک بی بی کپڑے خریدن گئی دکاندار کولوں، 4 سوٹ لے 5-5 ہزار آلے، 5-5 ہزار آلے کنے سوٹ لے آندھی ہن ایک اور دے 800 والا، انہیں کیا 800 والا کی کرنا ہی، انہیں کیا گھر پان واسطے لینا ہے، انہیں کیا جڑے 5-5 ہزار دے لینی یہ کدے واسطے، انہیں کیا آن جان واسطے آن جان واسطے کنے والا، تو جڑا مرد نو وکھانا وہ کنے والا 800 والا۔ یہ سراسر ساڈے معاشرے دلمیہ نہیں بن گیا، گھر دے وچ میلی کچیلی کچجی بن کے رہے گی، تے باہر جدو بھی کدھر خوشی غمی تے آنا ہے تے ایویں ہی جناب پتہ نہیں کدی ہو گیا وہ کی گیا، حالانکہ اوتھے انج کر کے جانا حرام ہے۔ آدھے خامد دے واسطے کرے گی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور بندے دے وچ بھی یہ جرت نہیں ہونی کہ اکھ چوک کے کسی غیر عورت دے بلے ویکھے۔ ہاں جی، لیکن ساڈے معاشرے دا المیہ ہے، اللہ پاک سانو حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور عورتاں نو اللہ پاک کو شرم و حیا عطا فرماوے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیات نو اللہ پاک نے عطا فرمایا سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام